الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم 29ویں پارے کی دوسری سورۃ القلم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف نون سے ہوتا ہے، نون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے اور جو کچھ لوگ لکھتے ہیں اس کی بھی قسم ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہاں قلم سے مراد بھی خاص ہے اور لکھے ہوئے سے مراد بھی خاص ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی اس قلم کی قسم کھائی جس سے قرآن مجید لکھا گیا، اور لکھنے والوں سے مراد بھی وہ کاتبین وحی ہیں، صحابہ کرام ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے تھے اور وہ لکھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی اور اس لکھے ہوئے کی قسم کھائی، اور بعض مفسرین کے مطابق اس سے عام قلم اور عام لکھی ہوئی چیز مراد ہے۔ قلم کی قسم، لکھے ہوئے کی قسم۔ دراصل اس آیت مبارکہ میں لکھنے اور پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں دراصل ان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو لکھنا اور پڑھنا، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ قلم میں قلم کی اور لکھے ہوئی چیزوں کی قسم کھائی۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام علم کا مذہب ہے۔ اسلامی نظام زندگی میں لا علمی اور جہالت یہ کسی طرح بھی قابل تحسین نہیں ہے۔ اسلام میں علم کی قدر ہے، اسلام میں علم حاصل کرنا بڑی نیکی کی بات ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے جب پہلی وحی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس پہلی وحی میں ہی حکم دیا گیا اقرأ، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اقرأ، پڑھیے۔ اور قرآن مجید میں مختلف انبیاء کی مختلف دعائیں آئی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، مختلف انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی آئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی قرآن مجید میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا مانگنے کا حکم دیا وہ دعا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ یہ دعا مانگیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما۔ اور یہ علم کا سیکھنا اور سکھانا، اس کے قرآن مجید میں بے شمار فضائل، احادیث میں بے شمار فضائل، اور یہ کتنی اہم چیز ہے
اور کتنی قیمتی چیز ہے علم کا سیکھنا اور سکھانا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو غیر مسلم قیدی بنائے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے، تو طے یہ ہوا کہ فدیہ دیں، ان کے رشتہ دار مکہ سے آ کر ان کا فدیہ دیں اور انہیں آزاد کر لیں۔ ان قیدیوں میں جو پڑھے لکھے قیدی تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عرب میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج نہیں تھا، زیادہ تر لوگ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ان قیدیوں میں جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو یہ آزاد ہیں، یعنی دوسرے قیدی فدیہ دیں گے، اونٹ دیں گے، پیسے دیں گے، پھر آزاد ہوں گے، لیکن جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزادی مل جائے گی۔ غزوہ بدر کے پڑھے لکھے قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اتنا اہم عمل ہے علم کا سیکھنا اور سکھانا ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں۔ اب بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی تعلیم یافتہ ہوں اور اپنی نسلوں کو بھی تعلیم یافتہ بنائیں، خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو بھی علم کے راستے پر گامزن کریں۔ اور یہاں یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ علم کا حاصل کرنا کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جی میری تو لکھنے پڑھنے کی عمر گزر گئی، کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ انسان ہر عمر کے اندر علم حاصل کر سکتا ہے، دین کا علم حاصل کر سکتا ہے، قرآن کا علم حاصل کر سکتا ہے، حدیث کا علم حاصل کر سکتا ہے، اپنے دل و دماغ کو اس مبارک علم سے روشن کر سکتا ہے۔ علم کے حاصل کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہاں قسم کھائی گئی، والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور قلم کے لکھے ہوئے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے۔ کوئی کہتا جی کہ شیطانی اثر ہے کہ تمام قوم سے الگ ہو کر ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ جنہیں کوئی مان نہیں سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں جا بجا مشرکین کے اس خیال کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے آپ مجنون دیوانے نہیں ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی محسن آئے، انسانیت کے محسن آئے، جنہوں نے انسانوں کی تقدیر کو بدلا، انسانوں کی زندگی کو بدلا، جنہوں نے اصلاح کی کوشش کی، عظیم الشان مصلحین دنیا میں آئے، سب کو ان کی قوموں نے دیوانہ کہا۔ کیونکہ جب معاشرے کا چلن خراب ہوتا ہے، جب گندگی اور برائی لوگوں کے رگ و پے میں اور ان کی گھٹی میں گھس چکی ہوتی ہے، تو جب کوئی اصلاح کا بیڑا اٹھائے گا اور جب کوئی ان سے یہ کہے گا کہ یہ رشوت کا بازار جو تم نے گرم کیا ہوا ہے یہ غلط ہے، یہ دھوکہ دہی غلط ہے، یہ ہوس پرستی غلط ہے، یہ بے حیائی غلط ہے، جب وہ یہ کہے گا تو لوگ دیوانہ ہی کہیں گے، کیونکہ گندگی ان کے دل و دماغ میں رچ بس چکی ہوتی ہے، وہ اس کے مخالف سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ایسا ہوتا ہے، آپ اگر کسی سے یہ کہیں کہ جی شادی سادگی سے ہونی چاہیے تو وہ کہے گا آپ پاگل ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ تو شادی کرنی ہے، وہ بھی سادگی سے کریں، یعنی وہ آپ کو دیوانہ کہے گا، حالانکہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ کسی سے کہا جائے شرعی وضع خطا اختیار کر لو، آپ کو عجیب نظروں سے دیکھے گا۔ بے پردہ خواتین سے کہا جائے پردے والی زندگی گزاریں تو ان کا غصہ آسمان تک چلا جائے گا۔ تو وہ ان مصلحین کو جو صحیح بات کرنے والا، آپ تاجر سے کہیں کہ 1 نمبر سودا بیچو، جھوٹ نہ بولو، حرام سے بچو، تو وہ آپ کی شکل دیکھے گا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔
تو ہمیشہ یہ ہوا کہ جب معاشروں کے اندر گندگی اور برائی پوری طرح رچ بس جاتی ہے تو مصلحین کو دیوانہ کہا جاتا ہے، بے وقوف سمجھا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے۔ تو یہ شرک جب مکہ والوں کی کہ رگو پے میں پیوست اور راسخ ہو گیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی اصلاح کی ابتدا کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، صدیوں سے تو ہمارے ہاں یہی چلا آیا ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ نے نئی بات کرنی شروع کر دی۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بے وقوف لوگ ہیں یہ دیوانے ہیں، جنہیں یہ دیوانہ یا مجنون کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ علم و دانائی اور دانش والے ہیں، انہیں مجنون کہنے والے خود مجنون اور بے وقوف ہیں، اور ان کی بے وقوفی آج ثابت بھی ہو گئی۔ آج کون ہے ابو جہل کا نام لینے والا؟ کون ہے ابو لہب کا نام لینے والا؟ کون ہے اپنے بچے کا نام عتبہ یا شیبہ یا امیہ بن خلف رکھنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ساری انسانیت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی انقلاب، اور ساری کی ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین۔ وقت نے یہ ثابت کیا اور ان کے نام مٹ گئے، ان کے نام و نسب مٹ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھاتے تھے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے لکھے ہوئے کی اور قلم کی کہ اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اس دعوت کی محنت میں، دین کی تبلیغ کی محنت میں آپ جو مشقت برداشت فرما رہے ہیں اس پہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، بے انتہا اجر ہے۔ تو آج بھی جو دین کا پرچم لے کر کھڑا ہوگا، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے دین کا پرچم اٹھائے گا، اس پہ مشقت یا تکلیف آئے گی تو اس کے لیے بھی بے انتہا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔